الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک ایک بار پھر عطا فرمایا۔ یہ مہینہ بڑی ہی شانوں والا ہے، بڑی ہی عظمتوں والا، بڑی ہی رفعتوں والا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک کے فضائل سنیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرامین ارشاد فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی وہ فرامین جو ہے صحاح ستہ اور دیگر معتبر کتابیں جو ہیں انشاءاللہ ان سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم رمضان مبارک کے بارے میں سنتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کہتے کیوں ہیں، یعنی جس طرح ویسے انگریزی مہینے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی نام ہیں مہینوں کے، تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ وجہ سنتے ہیں۔ النہایہ لابن الاثیر یہ کتاب ہے، معتبر کتاب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 240 پر ہے، یعنی رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ اس کے 240 صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ رمضان جو ہے یہ رمادن سے بنا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ رمادن کا مطلب ہوتا ہے گرمی سے جلنا۔ اب چونکہ یہ مہینے جو ہیں یہ اسلامی مہینے یہ عربوں کی قدیم زبان کے مطابق رکھے گئے، اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ جس مہینے میں جیسا موسم ہوتا اس موسم کے اعتبار سے اس مہینے کا نام رکھتے تھے۔ اب جب رمضان آیا تو اس مہینے میں گرمی بہت زیادہ پڑتی تھی، تو گرمی بہت زیادہ پڑنے کی وجہ سے اس مہینے کا نام انہوں نے رمضان رکھ دیا، یعنی گرمی والا مہینہ۔ تو رمضان کو اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ اس میں گرمی پڑتی ہے، اگرچہ بعض اوقات سردیوں میں بھی آ جاتا ہے، لیکن چونکہ جب اس کا نام رکھا گیا اس وقت گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے بارے میں کیا فرامین ارشاد فرمائے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 144 اور حدیث نمبر 233 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں وہ حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور فرمایا کرتے تھے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا الصلوات الخمس، پانچوں نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، ان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں، یعنی پانچوں نمازوں کے درمیان اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں، مکفرات ما بینہن، اللہ سارے بخش دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اذا اجتنب الکبائر، جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی یہ رمضان اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اس میں صغیرہ گناہ اگر بندے سے ہو جائے اللہ مغفرت کر دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، ابن خزیمہ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 190، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، یعنی اس کی شان بیان کی، فرمایا اگر پتا ہوتا کہ کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا، یعنی اتنی شانوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رمضان مبارک کی قدر کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ الاربعین نوویہ کتاب ہے، یہ 40 احادیث عربی میں لکھی گئی، ان میں سے ایک یہ بخاری اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ رمضان شریف کے بارے میں کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبد الرحمن عبداللہ
بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عمر کے شہزادے جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں. میں عربی پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں. ان ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یعنی بنیاد مین چیز ہوتی ہے، بنیاد مضبوط ہے تو پھر آپ مکان بھی اوپر صحیح رہے گا. بنیاد کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ. پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور دوسری شرط، دوسری بنیاد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسری کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور حج کرنا. اور 5ویں بنیاد ارشاد فرمائی وصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا. یعنی رمضان مبارک کے روزے رکھنا جو ہے یہ گویا ایک بنیاد ہے اسلام کی. تو اس لیے ہمیں چونکہ ماہ رمضان ہمارے پاس تشریف لایا، ہم اس کی قدر کریں، ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بنیاد ارشاد فرمایا. اسی طرح حدیث مبارکہ کی ایک بہت ہی معتبر کتاب مشکات شریف، اس کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 1860 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ، کتنی شانوں والا ہے رمضان، ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اتنی شان والا ہے. اور پھر کیا ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ اتنی شان والا ہے. اور وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے جو ہیں یہ بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے اس رمضان مبارک میں. اور یہ واقعی بڑی شان والا ہے. خصوصاً اس ماہ رمضان میں 5 عبادتیں بڑی ذوق و شوق کے ساتھ کی جاتی ہیں. کچھ عبادتیں تو وہ ہیں کہ جو ہیں ہی اس مہینے کے ساتھ خاص، اور کچھ جو ہیں وہ دیگر مہینوں میں بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس مہینے میں ذوق شوق کے ساتھ کثرت کے ساتھ کی جاتی ہیں. وہ کون سی؟ روزہ. روزہ جو ہے یہ صرف ماہ رمضان میں رکھا جاتا ہے. روزہ رمضان کے علاوہ وہ نفلی ہوگا، لیکن جو فرض ہے وہ ماہ رمضان میں ہے. تو یہاں یہ اس کی خصوصیت ہے عبادت کے حوالے سے کہ روزہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہی فرض رکھا جاتا ہے. اور تراویح جو ہے یہ بھی رمضان کی خصوصیت ہے، بڑی ہی اعلیٰ عبادت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے ادا فرمایا کرتے تھے. یہ رمضان کے علاوہ ہمیں میسر نہیں آتی، یہ رمضان کی خصوصیت ہے، یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں تراویح کی بھی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے لازمی. اور اعتکاف جو ہے یہ بھی رمضان کی خصوصیت ہے، یہ تیسری عبادت جو ہے. اگرچہ دیگر ویسے رمضان کے علاوہ بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ذوق و شوق اور کثرت کے ساتھ اعتکاف رمضان میں کیا جاتا ہے وہ دیگر مہینوں میں ذہن نہیں ہوتا. اور شب قدر کی رات عبادت کرنا، چونکہ یہ رات جو ہے یہ کئی مہینوں، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور یہ صرف ماہ رمضان میں کی جاتی ہے. یہ کتنی شانوں والا، کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ شب قدر جو ہمیں میسر آتی ہے وہ ماہ رمضان میں آتی ہے. اسی طرح تلاوت قرآن. اب قرآن کی تلاوت اگرچہ دیگر مہینوں میں کی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ مہینہ بھی قرآن والا ہے، قرآن اسی مہینے میں اترا، تو اب لوگوں کا ذہن بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کثرت کے ساتھ الحمدللہ ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے. تو یہ 5 عبادتیں جو ہیں اس مہینے میں خصوصاً کی جاتی ہیں. تو اس لیے بڑی شانوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے کہ شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، لوگوں کا ذہن جو ہے عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو آج ہمارے پاس بھی وقت ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث آپ نے پہلے سن لی کہ فرمایا کہ اگر پتا ہوتا تو میری امت تمنا کرتی سارا سال رمضان رہے. تو اس لیے رمضان کے روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب بڑھ چڑھ کر عبادت کریں. ایک اور بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی مشکات شریف کی ہے، حدیث نمبر 1862. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بڑی پیاری حدیث مبارکہ. فرمایا
کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمانم و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی رمضان کے روزے رکھنے ہیں لیکن دو شرطیں ہیں، ایمان ہونا بھی ضروری ہے اور احتساب کا مطلب ہے ثواب کی نیت ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف ویسے ہی روزہ رکھا ہوا ہے، نیت ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی رضا ہی مقصود نہیں ہے، تو پھر رمضان کے روزے کا فائدہ نہیں. فرمایا ایمانم و استقامہ، ایمان بھی ہو اور احتساب بھی ہو. احتسابہ مطلب یہ ہے احتساب کا کہ ثواب کی نیت ہو. تو پتہ چلا کہ ایک بندہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس ایمان تو ہے لیکن وہ ویسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جو جس طرح رکھنا چاہیے تھا اس طرح نہیں رکھتا، نیت کچھ اور ہے، تو پھر جو آگے حدیث مبارکہ میں بشارت ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ پچھلے بخش دیے جاتے ہیں. یہ فضیلت اس بندے کو حاصل نہیں ہوگی کہ جس کی نیت کچھ اور ہو. نیت کیا ہونی چاہیے؟ احتسابہ، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت ہونی چاہیے. یہ دو شرطیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ اتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. تو اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر روزے رکھنے ہیں اور خوب عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون. کتنی بشارت ہے روزے داروں کے لیے، بڑی شان ہے روزے داروں کی. فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے منہا باب یسمى الریان، ایک دروازہ ایسا ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ریان ہے. اور وہ کیسا دروازہ ہے کہ لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے مگر روزہ دار. یعنی یہ روزہ داروں کی خصوصیت ہے، یہ شان ہے ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا کیا کہ وہ دروازے سے، جنت کا جو دروازہ ہے ریان، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. فرمایا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو روزہ چور اور روزہ توڑ ہوتے ہیں، یعنی روزہ چور روزہ رکھتے نہیں ہیں، یا پھر روزہ تو رکھ لیا لیکن روزہ توڑ دیا، اب ان کا حال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو روزہ چور اور روزہ توڑ ہیں، اگرچہ وہ گناہ کر کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اپنی رحمت سے، یا پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائیں، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں، اگرچہ بخشے جائیں گے اگر مسلمان ہوئے، اور اگر بخشے گئے تو فرمایا اگرچہ جنت میں جائیں گے لیکن ریان دروازے سے داخل نہیں ہو سکیں گے. کیوں؟ یہ روزے داروں کا خاصہ ہے کہ روزہ دار جو ہے وہی اس دروازے سے داخل ہوگا. اس کے علاوہ اگرچہ کوئی بخشا جاتا ہے گناہ گار، لیکن اس دروازے سے وہ داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ روزہ داروں کے لیے خاص ہے. تو یہ اتنی شانیں ہیں روزہ داروں کی، اتنے انعامات ہیں. کثیر احادیث اور صحاح ستہ جو ہے 6 کتابیں احادیث کی معتبر، یہ بھری پڑی ہیں رمضان مبارک کے روزوں کے فضائل کے اعتبار سے. تو اس لیے ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑھ چڑھ کر ذوق شوق کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.